میرے عزیز بھائیو و بزرگوں، یہ حدیث شریف صرف ایک فضیلت نہیں، یہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا اعلان ہے کہ سال کے کچھ دن ایسے ہیں جن میں تھوڑی سی نیکی بھی اللہ کو بہت محبوب ہو جاتی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی دن ایسے نہیں جن میں نیک عمل اللہ کو ان 10 دنوں سے زیادہ محبوب ہو، یعنی ذو الحجہ کے پہلے 10 دن۔ تو ذرا سوچو، جس رب کے خزانے بے شمار ہیں، جو پوری کائنات کا مالک ہے، وہ خود فرما رہا ہے مجھے ان دنوں کی نیکیاں سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ تو میرے بھائیو، ان دنوں میں حج ہے، عرفہ ہے، قربانی ہے، تکبیرات ہے، ذکر ہے، عبادت ہے، گویا پورا ماحول اللہ کی یاد سے بھر جاتا ہے۔ اس لیے قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا والفجر ولیال عشر۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں یہ 10 راتیں ذو الحجہ کی پہلی 10 راتیں ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین حیران ہو گئے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جہاد سے بھی بڑھ کر؟ تو ذرا غور کرو، جہاد کوئی معمولی عمل نہیں، جان دینا، مال قربان کر دینا، تکلیف برداشت کرنا۔ پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں ان دنوں کی نیکی جہاد سے بھی بڑھ سکتی ہے، مگر ایک جہاد ایسا ہے سوائے اس شخص کے جو اپنی جان اور مال لے کر نکلا پھر کچھ واپس نہ لایا، یعنی شہید ہو گیا، مال بھی قربان ہو گیا، خود بھی اللہ کے راستے میں ختم ہو گیا، اس کا مقام الگ ہے۔ تو میرے بھائیو، اللہ نے ہمیں کتنی آسانی دی ہے۔ شاید ہم حج نہ کر سکیں، بڑے بڑے کام نہ کر سکے، لیکن تسبیح کر سکتے ہیں، نماز پڑھ سکتے ہیں، قرآن پڑھ سکتے ہیں، صدقہ دے سکتے ہیں، توبہ کر سکتے ہیں، اور اللہ ان چھوٹے اعمال کو بہت بڑا بنا دیتا ہے۔ تو میرے عزیزو، ان دنوں میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ نمازوں کی پابندی، خاص طور پر فجر، کثرت سے ذکر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، الحمدللہ، قرآن کی تلاوت، صدقہ و خیرات، روزہ، خاص طور پر یوم عرفہ کا روزہ، اور قربانی اخلاص کے ساتھ۔ تو میرے بھائیو، یہ دن بہت جلد گزر جائیں گے، پھر انسان افسوس کرے گا، کاش میں نے ان دنوں کی قدر کی ہوتی۔ اس لیے ذکر کرو، دعا کرو، توبہ کرو، عبادت کرو، اور دل سے اللہ کی طرف پلٹ آؤ۔ اللہ تعالی ہمیں ذو الحجہ کے ان مبارک دنوں کی صحیح قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری تھوڑی نیکیوں کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔